بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے مگر شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ بے اولاد تھا۔ اس نے نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت تقسیم کی، لیکن کوئی دوا کام آئی اور نہ ہی دعا۔ آخر ایک وزیر نے بادشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا۔ اس لیے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ شیخ، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ شاہ بخارا کی التجا سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی کتنا بھی کثیر الاولاد ہو مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ شاہ بخارا نے عرض کیا کہ میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے تخت و تاج کا وارث چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کو ٹالنے کی غرض سے فرمایا کہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس نے تمہیں تاج و تخت بخشے ہیں وہی اولاد بھی عطا کرے گا۔ شاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا کہ شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میری التجاؤ میں تاثیر ہوتی تو میرا نقل مراد اب تک بار آور ہو چکا ہوتا۔ شاہ بخارا کی عاجزی و بے چارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرما روائے بخارا سے مخاطب ہوئے، تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا کہنے لگا، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شاہ بخارا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بے اختیار ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا بھی ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی۔ آدھا حصہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سن کر شاہ بخارا حیرت زدہ رہ گیا۔ شاہ بخارا کہنے لگا، شیخ، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ کہا کہ وقت آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ شاہ بخارا سرشاری اور حیرت کے عالم قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد بخارا کا قصر شاہی نکاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمتگار شاہ بخارا کو خوبصورت فرزند کی ولادت پر مبارکباد دے رہے تھے، اور فرما روائے بخارا کی سماعتوں میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ باحکم خدا شہزادہ تو آ جائے گا مگر اس میں ہمارا آدھا حصہ ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبہم اشارے سے یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیم و زر کے طلبگار ہوں گے۔ نتیجتاً وہ انتہائی قیمتی تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لال و جواہر اور دینار و درہم سے بھرے ہوئے طلائی اور نقرئی خانوں کو دیکھا اور شاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کیا ہے؟ شاہ بخارا نے مسرت آمیز لہجے میں کہا کہ آپ کا حصہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا کہ آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد کی سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ خود وصول کر لوں گا۔ شاہ بخارا اب بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔
کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی گودڑی میں چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہے، پھر خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف واپس بڑھا دیا اور فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے مصاحب ایک عارف کے رمز کنایات کو کیا سمجھتے۔ وقت گزرتا رہا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد سلطنت کا نام ادھم رکھا تھا، اور اب وہی شہزادہ سلطان ادھم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ روایت ہے کہ سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک عدل و انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں بلخ اور بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے وزراء اور امراء کو طلب کر کے کہا کہ میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادھم کی بات سن کر اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ بلخ و بخارا کی عوام کسی دوسرے شخص کو امارات پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کی انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہیں کہ کسی دوسرے فرما روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلطان ادھم نے امرائے سلطنت کی درخواست کے جواب میں کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر اب مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ آواز پیہم مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کس کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے؟ وزراء اپنے فرما روا کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ سلطان ادھم نے کہا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا اور اس میں میری سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ و بخارا کی حدود سے نکل کھڑا ہوا۔ ظاہر پرستوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا اور ذہین تھا۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادھم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو میں در در بھٹکتا رہا۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبرو سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا اور اس نے سہمر پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ سلطان کیسے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مہربان والی بخارا کے سر پر رکھ دیا۔ سلطان ادھم نے عرض کی کہ شیخ بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادھم اپنے آنسوں سے قلندر کے پائے مبارک کو دھو رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ میں تو نجات کا طالب ہوں۔ سلطان ادھم کی کریا و زاری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاضت اور مجاہدات کے بعد پیر و مرشد کے حکم سے سلطان ادھم خیرپور کی پہاڑی پر چلا کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر یہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر دفن کیے گئے۔ سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آج بھی خیرپور سندھ میں مرجع خلائق ہر خاص و عام ہے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔